السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سوال تو یہ ہے۔ ناظرین، خبر ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے چینی مافیا کے خلاف سخت نوٹس لے لیا ہے۔ آٹا، گندم، جو کہ اس وقت لوگ پریشان ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، حتیٰ کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی گندم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ گندم بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ دن بدن ریٹ جو ہے گندم کا ہائی ہو رہا ہے۔ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ وقت سے پہلے کبھی بھی اس ملک میں بیماری کا نوٹس نہیں لیا گیا، کہ پتہ بھی ہوتا ہے بیماری آ رہی ہے۔ یہ کون سی ایسی منطق کی بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کتنی گندم موجود ہے اور ہماری ضرورت کتنی ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، گندم کی کراپ ہوئی ہے، یقیناً ہماری گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ ہمارے پاس اسٹاک کتنا ہے۔ یہ باتیں چلتی بھی رہی ہیں کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی آٹے کی پرائس جو ہے اس کو اسٹیبل رکھا جائے، گندم امپورٹ کرنے کا اعلان کیا جائے، اور وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا، اور گندم جو ہے وہ مہنگائی پھر سر اٹھا گئی، پھر بحران آ گیا۔ اس وقت گو آٹے کی کمی تو نہیں ہے، لیکن جو پرائسز ہیں وہ بہت ہائی جا رہی ہیں، اس پر بھی نوٹس لینا ہوگا۔ چینی پہ نوٹس لے رہے ہیں، احتساب کے عمل کو پھر سے آگے چلانے کا جو ہے وہ اندیا دیا ہے خان صاحب نے، کہ جن کیسز پر سٹے آرڈر ختم ہو چکا ہے ان کیسز کو، ان پر احتساب کے عمل کو تیز کیا جائے۔ نوٹس لے لیا ہے، سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات ان میں مجھے نہیں ملی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ 2 سال پرانی باتیں ہیں۔ یہ ساری سخت ناراضگی کا اظہار، سخت نوٹس، سخت احتساب اس سے پہلے بھی ہو رہے تھے، اور ہر نوٹس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ نوٹس پہ نوٹس، وہی بات جیسے پہلے ایک ہمارے بات چلتی تھی تاریخ پہ تاریخ، اور آج آ گیا ہے نوٹس پہ نوٹس۔ اور ایک ہمارے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا، اور وہ تحقیقات ہوتی رہی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، اس کی تحقیقات بھی آج تک ہو رہی ہیں۔ عوام کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ ملک 2 ٹکڑے کس طرح ہوا، اس کی تحقیقات ہی مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح گن کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی یادداشت کمزور نہیں ہے، یقیناً لوگوں کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ کہاں کب کتنے واقعات اس ملک میں پیش آئے ہیں، لیکن ان کا نوٹس ہوا ہے، سب کا تحقیقات کا آغاز بھی ہوا ہے، لیکن ان کا اختتام نہیں ہوا۔ لوگ آج تک اختتام کے منتظر ہیں، خان صاحب اختتام کے منتظر ہیں، اور انفارچونیٹلی پچھلے ادوار کی طرح ان 2.5 سالوں میں بھی لوگ اختتام کے منتظر ہیں۔ آج پھر آپ نے نوٹس لیا، اور مجھے اس موقع پر میر تقی میر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، دوست غم خاری میں میری ساہی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ آپ نوٹس تو لے رہے ہیں، آپ نوٹس لیں گے، اور پرانے نوٹسز کا جو حال ہوا تھا، کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ اس کا اب یہ حال نہیں ہوگا؟ یہی حال اب سے پھر ہونے والا ہے۔ پھر کیا گارنٹی ہے کہ ان کو ضمانت نہیں ملے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ احتساب کے عمل کو نہیں روک دیا جائے گا؟ ان کو سٹے آرڈر نہیں ملے گا؟ یہ ملتا رہے گا خان صاحب، یہ چلتا رہے گا، آپ نوٹسز لیتے رہیں گے اور ان کو سٹے آرڈر ملتا رہے گا۔ ہمارا کرپٹ نظام، لوگ کرپٹ نہیں ہوتے سر، نظام کرپٹ ہوتا ہے۔ جب نظام ٹھیک ہو جاتا ہے تو کرپٹ کو اس کی مجبوری بن جاتی ہے ٹھیک ہونا۔ ہمارے ہاں سسٹم کا پرابلم ہے، اور خان صاحب ابھی تک سسٹم کو ٹھیک کرنے میں کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ اگر ہوا بھی ہے تو اس لیول پہ ہوا ہے جس لیول کا
عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام کو نظر نہیں آ رہا آپ کا وہ اس سسٹم کو ٹھیک ہونا، سسٹم پر جو کام ہوا ہے وہ عوام کو نظر نہیں آ رہا، وہ عوام تک نہیں پہنچا۔ میں پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ حکومتی مشینری کو چاہیے، یہ جو تبدیلی کے نعرہ لگانے والے ہیں، جو تبدیلی لانا چاہتے تھے، جو تبدیلی کے خواہشمند تھے، ہم بھی خواہشمند ہیں، ہر کوئی خواہشمند ہے، کوئی بھی مخالف نہیں ہے تبدیلی کا، لیکن تبدیلی نظر تو آئے کہیں پہ۔ خان صاحب محلے کے لیول پہ آ کے آپ دیکھیں، کچھ کام ایسے تھے جن پر کو بہت بڑا نوٹس لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کسی کا سٹے آرڈر بھی نہیں ہونا تھا، پھر بھی وہ کام نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ گلی محلے میں یہ جو خاکروب کام کرتے ہیں، یہ جو نالیاں صاف کرنے والے ہیں، ان پر کیا کام ہوا ہے؟ اس پر کون سی عدالت نے سٹے آرڈر لے رکھا ہے جو کہ آپ وہ کام بھی نہیں کر سکتے؟ عوام کو کم از کم یہ تو نظر آ جاتا۔ آج صبح واللہ رونا آیا مجھے دیکھ کر، گھر سے باہر نکلے، ایک دکاندار کو میں نے دیکھا کہ نالی صاف کرنے والا نالے کا گند نکال کر اس کے دروازے کے عین آگے رکھ کے گیا ہے، اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ اس کے لیے ایک پورا آدھا ٹرک چاہیے تھا اٹھانے کے لیے اس کو۔ میں حیران ہوں، اس نے اتنا نکالا کہاں سے اور کب سے یہ جمع ہوا تھا جو اس نے آج نکال کے پھر اٹھایا نہیں ہے، باہر پھینک کے چلا گیا۔ آگے دوسری دکان پہ گیا، دودھ دہی کی دکان پہ گیا تو وہاں پہ کیا دیکھا، اور وہ بھی اسی کام میں لگا ہوا ہے، وہ بھی گالیاں دے رہا ہے۔ وہ کس کو گالیاں دے رہا تھا؟ مجھ کو گالیاں دے رہا تھا کیا؟ نہیں، مجھ کو گالیاں نہیں دے رہا تھا خان صاحب، وہ جس کو بھی گالی دے رہا تھا پس پردہ آپ تک پہنچ رہی تھی۔ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے تبدیلی کے نام پر، کیا یہ تبدیلی ہے؟ وہ خدا کے لیے اس کو تو تبدیل کر دو یار، کہ یہ ایک آتا ہے نالی صاف کرنے والا، جس کو کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اس کا اس طرح نام لوں جیسے لوگ نام لیتے ہیں، کہ ایک چوڑا آتا ہے، اس کو بھی یہ اس کے کسی میں یہ ہمت نہیں ہے اس کو بولے یہ کچرا اٹھاؤ یہاں سے، وہ اٹھا کے لے جائے۔ اور اس تبدیلی کے لیے کون سا بل پاس کروانا تھا آپ نے؟ کس اسمبلی سے بل پاس کروانے کی ضرورت تھی اس کی، جو نہیں ہو سکا آج تک؟ وہ نکالتا ہے، آتا ہے نالی سے کچرا نکالتا ہے، گلی میں رکھ کے چلا جاتا ہے، پھر اسی میں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، پھر واپس چلا جاتا ہے، نالی میں ادھر چلا جاتا ہے، وہ یا گلی میں پھینک جاتا ہے یا پھر وہ نالی میں چلا جاتا ہے۔ گلی میں پھیل کے جو سوکھ جاتا ہے، جب ہوا آتی ہے تو وہ سارا کچرا ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ خدا کے لیے آپ کے 5 سال پورے ہونے والے ہیں، آپ کے ذہن میں جو ایک سانپ لیٹا ہوا ہے، کبھی میرے پاس 2.5 سال ہے، جیسے پہلے 2.5 سال گزرتے آپ کو پتہ نہیں چلا، وہ اگلے 2.5 سال بھی گزرنے کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ خان صاحب اگر آپ نے یہ اس لیول پہ کام نہیں کیا بالکل بھی، تو بڑے کاموں کا عوام کا فی الحال کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نوٹس لیں آپ، آٹے کا نوٹس بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی کی یہ ہر وقت کی ضرورت ہے، چینی ضرورت ہے، نوٹس لیں اس بات کا، لیکن نوٹس پہ نوٹس نہ لیں خدا کے لیے، ان کو منطقی انجام تک بھی پہنچائیں، اس کا رزلٹ بھی عوام تک پہنچائے۔ ابھی تک کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ بہت سارا رزلٹ آ گیا ہے، لوگ بڑے مطمئن ہیں، کوئی مطمئن نہیں ہے، بالکل بھی کوئی مطمئن نہیں ہے، کوئی کام جو ہے ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہا جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ابھی آج آپ نے اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے وہ بلین ٹری پر کام کرنا ہے، اور ہم یہ جو اس کو اپنا ٹائیگرز ڈے منانے والے۔ خان صاحب ٹائیگرز ڈے منا کر کیا کریں گے؟ ٹائیگرز کیا کرنا ہے؟ گلی محلے کے لیول پہ ٹائیگرز کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ عوام کو نہیں پتہ اس بات کا، صرف آپ کو پتہ ہے، یا صرف آپ کے قریب چند لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائیگرز جو ہیں وہ کون سے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ محلے لیول پہ، گلی لیول پہ، جس کو آپ نچلے لیول کا کہتے ہیں، جس کو آپ نچلا طبقہ کہتے ہیں، اس لیول پر کسی کو ٹائیگرز کا کوئی کام نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی ٹائیگر فورس کیا کر رہی ہے۔ نہ ٹائیگر فورس کو کام کر رہی ہے، نہ ٹائیگر فورس کا کام نظر آ رہا ہے، نہ ہی حکومتی مشینری جو ضلعی لیول پہ ہے ان کا کام کو نظر آ رہا ہے۔
نہ ہی پنجاب حکومت کا کچھ کام نظر آ رہا ہے، قطعاً نہیں نظر آ رہا. اور میں حیران ہوں اس بات پر کہ اس کے لیے آپ کو کسی اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بل پاس ہوگا تو چوڑا آ کے کچرا اٹھائے گا، کوئی بل پاس ہوگا تو وہ کچرا گلی میں پھینکے گا نہیں، نالی سے نکالے گا، سیدھا اٹھا کے باہر لے جائے گا. اس کے لیے کون سا بل پاس کروانا ہے آپ نے؟ لیکن آج تک وہ بھی نہیں ہو سکا. 2.5 سال ہو گئے ہیں، تھوڑا عرصہ نہیں ہے. آپ کو شاید یہ خیال ہے کہ 2.5 سال گزرنے کے بعد، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی اور آپ کے وزیروں مشیروں کا یہ خیال ہے کہ ہم 4.5 سال پکچر بنائیں گے. جیسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایک بندہ الٹی پکچر بنا رہا ہوتا ہے، اینڈ تک پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. جیسے ہی وہ پکچر کو سیدھا کرتا ہے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ تو پکچر بن گئی ہے. شاید آپ بھی کوئی ایسا ہی میجک دکھانے والے ہیں کہ 4.5 سال کے بعد آپ پکچر کو اٹھا کے بورڈ کو اٹھا کے سیدھا کریں گے تو پکچر بن جائے گی. یہ نہیں ہونے والا. یہ صرف وہاں پہ ہوتا ہے جہاں گلی محلے لیول پہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. سب نالیاں بند پڑی ہوئی ہیں. اس کے لیے کون سا بل پاس کروانا تھا؟ آج کراچی کا جو حال نظر آ رہا ہے لوگوں کو، اس پر حکومتی مشینری کے لوگ بھی تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں. میڈیا تنقید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت نے سندھ حکومت نے کیا کام کیا. سندھ حکومت کی ناکامی. سر دعا کریں، شکر ادا کریں کہ اتنی بارشیں پنجاب میں نہیں ہوئی ہیں. اگر پنجاب میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں تو رزلٹ مختلف نہیں ہوگا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ ہمارا رزلٹ جو ہے بہت اچھا ہوگا. آپ کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آنے والا. ہم تنقید نہیں کرتے. آپ عثمان بزدار صاحب کو رکھنا چاہتے ہیں 100 دفعہ رکھیں آپ اس کو، بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کو رکھنے پر، لیکن کام بھی تو کریں. کون سا ایسا کام ہوا ہے جس کا بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں تھی؟ آج تک یہی ہمیں راگ سنایا جا رہا ہے کہ جی اپوزیشن تعاون نہیں کر رہی ہے، کوئی بل پاس نہیں ہو رہا ہے. وہ بھائی جن کا بل پاس نہیں ہونا تھا اس پر کیا ہوا ہے؟ اس پر تو کام کیا جا سکتا تھا، لیکن اس پر بھی کوئی کام نہیں ہوا، ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. اور میں پھر ایک دفعہ یاد دلا دوں، اگر یہی صورتحال رہی تو میگا پروجیکٹس خان صاحب جو آپ شروع کر رہے ہیں وہ مکمل ہوں گے جا کے آپ کی حکومت کا ٹرم پورا ہونے کے بعد. کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ ایسا آپ شروع نہیں کر رہے جو کہ آپ شروع کر رہے ہوں اور آپ کی حکومت کا ٹرم مکمل ہونے سے پہلے 2023 سے پہلے وہ مکمل ہو جائے. 23 سے پہلے کچھ بھی مکمل نہیں ہونے والا. صرف یہ محلے لیول کے کام ہیں جو لوگوں کو نظر آ سکتے ہیں، جس کو لوگ کوئی تبدیلی، کوئی پروگریس سمجھ سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کی طرف آپ کا کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کی ضلع حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کی پروونشل حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے. آپ کے وزیروں مشیروں کی کوئی توجہ نہیں ہے. آج آ کے میڈ ان پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. وہ میڈ ان پاکستان کا رزلٹ آنے میں بھی ٹائم لگے گا، وہ بھی ناٹ میٹر آف ڈیز، دیٹ از آلسو میٹر آف ایئرس. خان صاحب میٹر آف ایئرس پہ آپ کا بڑا زور ہے. لیکن جو کام ایک نوٹس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، صرف ایک سخت کسی بھی جو حکمران ہے، جو بھی دائرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ان کو یہ صفائی والوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس چیف کے کان کھینچنے کی ضرورت ہے. صرف اس کو نوٹس دے دو. اگر 1 مہینے کے اندر یہ نالیاں صاف نہ ہوئیں، یہ گلیاں صاف نہ ہوئیں، تو پھر تم گھر جانے کی تیاری کرو. دیکھو کام کیسے ہو جاتا ہے. 1 مہینے میں کام ہونے والا ہے جو 2-2.5 سال میں نہیں ہو سکا. تو کیا کریں بتائیے؟ میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال تک نہ پوچھا. میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے جو کام 2.5 سال میں نہیں ہو سکا، جو کام 1 ہفتے میں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں کیا جا سکتا ہے، اور صرف ایک شخص کو آپ نے نوٹس دینا ہے. اس کے لیے کسی بل کے پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ہائی کورٹ میں بھی نہیں جائے گا. وہ آپ کے خلاف جا کے اپیل بھی نہیں کرے گا، وہ اسٹے آرڈر بھی نہیں مانگے گا اس کا. جن پر کوئی اسٹے آرڈر نہیں لینے والا، جن پر کوئی اسٹے آرڈر نہیں ملنے والا، جن پر کوئی اسٹے آرڈر کی ڈیمانڈ نہیں کرنے والا، ان کام پر آپ کی توجہ نہیں ہے. میگا پروجیکٹس پر آپ کام کر رہے ہیں.
اور میگا پروجیکٹس کا رزلٹ جو ہے آنے میں ٹائم لگے گا، اور جن کا رزلٹ عوام کو مل سکتا ہے، جلدی مل سکتا ہے، ان پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ اور اگر یہی طریقہ کر رہا، اگر یہی انداز و اتوار رہے گورنمنٹ کے، تو پھر 2023 میں داستان تک نہ ہوگی، داستان جو ہر لوگ کہتے ہیں، سب لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں، اس وقت شاید کوئی 2-4 سیٹیں بھی بچانی مشکل بن جائیں۔ ان کی تیاری کریں، ابھی سے تیاری کریں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کاموں پر توجہ دیں جن پر کسی بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے لیے کسی پارلیمنٹ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسمبلی میں کوئی بل پاس کروانے کی جن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کام تو کریں۔ وہ تو کام ہو جاتے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اور عوام سے داد وصول کی جا سکتی ہے۔ آج عید کا دن ہے، عید آ رہی ہے، 3 دن پہلے اتنا سخت لاک ڈاؤن کر دینا، لوگوں نے اپنی دکانیں بھری ہوئی ہیں، اپنی جمع پونجی لگا کے سٹور بھرے ہوئے ہیں اپنے، اور آپ نے 3 دن پہلے جو ان کے شاپنگ کے دن تھے ان میں پیسے، ہفتہ اتوار ویکینڈ پہ پہلے ہی بند تھا، ویکینڈ بھی بند رکھے، اور اس کے بعد کیا کہ آج سے پھر لاک ڈاؤن کر دیا، اور عوام کو سسٹم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عوام اتنی ایجوکیٹڈ نہیں ہے جو کہ ایک اعلان سے بات کو سمجھ جائے۔ وہ اور ملک ہیں جہاں پہ عوام جلوس نہیں نکالتی، سر یہاں پہ عوام جلوس بھی نکالتی ہے، جہاں پہ آپ نے عوام کو جلوس نکالنے کا حق بھی دیا ہے، یہاں پہ آپ نے ہر 10 دکانوں پر ایک صدر ہوتا ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے، انجمن ہوتی ہے، اور یہ انجمن جو ہوتی ہے، یہ لڑائی کرنے کا حق آپ نے خود ان کو دیا ہوا ہے۔ اور جب ایسی تنظیمیں ہیں، دنیا کے چند ملکوں میں ایسی تنظیمیں ہیں جن میں ہمارا بھی شمار ہوتا ہے، انفارچونیٹلی میں کہوں گا، حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کے لیے ایک انجمن تاجرہ کا صدر ہی کافی ہے۔ اور آج ہمارے کچھ علاقوں میں کیا کہ ملٹری رینجرز کے آنے کی اطلاعات بھی ملی ہے، ان تاجروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، دکانیں بند کروانے کے لیے۔ اور اگر کچھ کام ہوئے ہوتے تو آج عوام شاید اتنی ناراض نہ ہوتی۔ آج گلی محلے لیول پہ اپنی ٹائیگر فورس سے پوچھیں، ان سے رزلٹ مانگیں کہ دیکھیں، لوگوں میں جائیں، لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ آج لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے۔ گلی محلے لیول پہ آپ کو ووٹ یہاں سے ملنے ہیں، خان صاحب آپ کو ووٹ اسمبلی سے نہیں ملنے، آپ کو ووٹ یہاں سے گلی محلے سے ملنے ہیں۔ اور جب تک گلی محلے میں کام نہیں ہوگا تو یہاں سے پھر ووٹوں کا رزلٹ بھی آپ کو ایسا ہی ملے گا جیسا کام کا رزلٹ ہوگا۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔